بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10th بایولوجی چیپٹر نمبر 10 گیشس ایکسچینج کے لیکچر نمبر 12 میں آج ہم پڑھیں گے ریسپائریٹری ڈس آرڈرز پارٹ 1۔ تو ریسپائریٹری ڈس آرڈرز پڑھنے سے پہلے ذرا اس نام میں جو ایک ورڈ آیا ہے ڈس آرڈرز، اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈس آرڈر کسے کہتے ہیں، اور جب کہیں بھی بایولوجی کے اندر ڈس آرڈرز کا ٹاپک آتا ہے تو اس میں مختلف بیماریوں کے بارے میں، مختلف ڈیزیزز کے بارے میں کیوں پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں، ڈس آرڈر اس کے اندر ایک جو اوریجنل ورڈ ہے وہ ہے آرڈر۔ آرڈر کہتے ہیں ترتیب کو، اور جب اس ترتیب سے پہلے پریفکس کے طور پر ڈس لگتا ہے تو ڈس آرڈر کا مطلب بنتا ہے بے ترتیبی۔ تو ڈس آرڈر کا مطلب ہے باڈی کے کسی بھی پارٹ کا اپنے نارمل فنکشننگ کی ترتیب سے ہٹ جانا۔ جب بھی کوئی پارٹ اپنے نارمل فنکشننگ کی ترتیب سے ہٹ جائے تو وہ ڈیزیز پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی ڈس آرڈر کہیں پر آتا ہے تو وہ استعمال ہوتا ہے ان ٹرمز آف ڈیزیزز۔ تو ریسپائریٹری ڈس آرڈرز کا دوسرا مطلب ہے ریسپائریٹری ڈیزیزز۔ اور چونکہ کلاس 10th کی بایولوجی میں ریسپائریٹری سسٹم سے متعلق ہم نے صرف اور صرف گیشس ایکسچینج ان ہیومنز کی حد تک پڑھا ہے، اس لیے یہاں پر ان بیماریوں کو ڈسکس کریں گے جن کا تعلق ایئر پیسج ویز کے ساتھ ہے، یا ان بیماریوں کو ڈسکس کیا ہے جن کا تعلق لنگز کے ساتھ ہے۔ تو ہماری بک میں 5 قسم کے ڈس آرڈرز یا 5 ڈیزیزز ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ڈیزیز ہے برونکائٹس، دوسری ہے امفیسیما، تیسری ہے نیمونیا، چوتھی ہے اسما یا استھما، اور 5ویں ڈیزیز ہے اسے نام دیا ہے لنگ کینسر کا۔ تو ان ڈیزیزز کو ہم 1 بائی 1 پڑھیں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے صرف اور صرف برونکائٹس کے بارے میں، اور نیکسٹ جو 4 ڈس آرڈرز ہیں ان کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچرز میں پڑھیں گے، اور جب وہ لیکچر اپلوڈ ہوں گے تو ان کے لنکس بھی اسی لیکچر کے ڈسکرپشن میں دیے جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے برونکائٹس کی طرف۔ تو پہلا ڈس آرڈر جو ہمارے بک میں لکھا ہوا ہے وہ ہے برونکائٹس۔ دیکھیں، اس برونکائٹس ڈس آرڈر کے نام سے ریلیٹڈ ہمارے ایئر پیسج وے میں 2 پارٹس ہیں۔ ان میں ایک پارٹ کو نام دیتے ہیں برونکائی کا، اور دوسرے پارٹ کو نام دیتے ہیں برونکیولز کا۔ تو جب برونکائٹس نام ان 2 پارٹس کے ناموں سے ریزمبل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برونکائٹس کوئی ایسا ڈس آرڈر ہے کہ اس ڈس آرڈر کا تعلق بھی انہی 2 پارٹس کے ساتھ ہے۔ اب ان 2 پارٹس کے ساتھ اس ڈس آرڈر کا تعلق کیسے ہے؟ دیکھیں، جب برونکائی میں کوئی انفیکشن پیدا ہو جائے یا برونکائی اور برونکیولز کے اندر انفلیمیشن پیدا ہو جائے تو برونکائی یا برونکیولز کے اندر پیدا ہونے والی انفیکشن کو یا برونکائی اور برونکیولز میں پیدا ہونے والی انفلیمیشن کو نام دیتے ہیں برونکائٹس کا۔ تو برونکائٹس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ڈیزیز ڈیو ٹو انفیکشن اور انفلیمیشن آف برونکائی اور برونکیولز از کالڈ برونکائٹس۔ اب یہ برونکائٹس بیماری پیدا کیسے ہوتی ہے، اس کی کازز کیا ہیں؟ تو یہ وائرسز کے ذریعے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، بیکٹیریا کے ذریعے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، اسموکنگز کے ذریعے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے، یا کسی ایسے ماحول میں رہنے کی وجہ سے کہ جہاں پر ایئر پالوشن ہو اور اس میں زیادہ وقت تک کوئی انسان رہے تو وہ بھی اس برونکائٹس کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب جب برونکائٹس کی بیماری پیدا ہوتی ہے تو کچھ ٹائپس برونکائٹس کی ایسی ہیں کہ جو شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، یعنی کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہیں، اور برونکائٹس ایسا بھی ہے کہ اسے ختم ہونے میں مہینوں سے لے کر سالوں تک بھی لگ سکتے ہیں۔
تو اس بنیاد پر برونکائٹس کی بنائی گئی ہیں دو ٹائپس۔ ان میں ایک کو نام دیتے ہیں ایکیوٹ برونکائٹس، اور اسی ایکیوٹ برونکائٹس کو دوسرا نام شارٹ ٹرم برونکائٹس کا بھی دیتے ہیں اور چیسٹ کولڈ کا بھی نام اسے دیتے ہیں۔ اب ایکیوٹ برونکائٹس کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے نو مین ڈیمیج آف برونکائی آر برونکیولز، کہ یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے، اور شارٹ ٹرم اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں برونکائی یا برونکیولز میں کوئی مین ڈیمیج نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی خرابی آتی ہے کہ وہ خرابی خود بخود تھوڑے سے وقت میں یا کچھ معمولی سی میڈیکیشنز کے ذریعے سے وہ خرابی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور اب اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ دیئر ول بی کف فار 2 to 3 weeks، مطلب 2 یا 3 ہفتوں تک اس بیماری کا شکار بندے کو کھانسی لگتی ہے۔ اور یہ جو ایکیوٹ برونکائٹس ہے اکثر یہ بغیر کسی میڈیسنز کے ٹھیک ہو سکتا ہے، بغیر کسی میڈیسنز کے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اور میڈیسنز کے بغیر ٹھیک نہ ہو تو کوئی معمولی سی میڈیسنز لینے سے بھی یہ ایکیوٹ برونکائٹس کی بیماری، یہ پرابلم ریزالو ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے برونکائٹس کی، اسے کہتے ہیں کرونک برونکائٹس یا لانگ ٹرم برونکائٹس، کہ ایسا برونکائٹس جو مہینوں سے لے کر سالوں تک رہے، اس برونکائٹس کو نام دیتے ہیں کرونک برونکائٹس۔ اب کرونک برونکائٹس کیا ہوتا ہے کہ اٹ کازز انفلیمیشن اینڈ انفیکشن ان برونکائی اور برونکیولز، کہ جس طرح ہم نے برونکائٹس کو ڈیفائن کیا تھا، اس ڈیفینیشن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ برونکائی اور برونکیولز میں انفیکشن یا انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے، تو کرونک برونکائٹس کے اندر یہ انفلیمیشن اور انفیکشن سیور قسم کی ہوگی۔ اور اکثر کرونک برونکائٹس اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب برونکائٹس کی ابتدا میں کوئی دوائیاں وغیرہ لیں اور ان میڈیسن سے یا ان دوائیوں سے وہ برونکائٹس کا پرابلم ریزالو نہ ہو، تو پھر وہ رہ جاتا ہے لانگ ٹرم تک، اور پھر اسے نام دیتے ہیں کرونک برونکائٹس۔ اب میڈیسن سے ریزالو نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پرابلم بھی سیور قسم کی ہوگی، اس لیے نارمل میڈیسن سے یہ پرابلم ریزالو نہیں ہوتی۔ اور اس کرونک برونکائٹس کے اندر جو کف ہوتی ہے وہ پروڈکٹیو ہوتی ہے۔ پروڈکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس کف کے اندر سپیوٹم یا میوکس یا اس کے اندر فلم پروڈیوس ہوتا ہے، اس لیے اس کف کو نام دیتے ہیں کہ کف از پروڈکٹیو۔ اور یہ بیماری کتنے عرصے تک رہتی ہے کہ اٹ لاسٹ 3 months to 2 years، کہ یہ 3 مہینوں سے لے کر 2 سالوں تک رہ سکتی ہے۔ اب جب اتنا زیادہ عرصہ یہ بیماری رہ سکتی ہے، اسی وجہ سے اسے لانگ ٹرم برونکائٹس کا بھی نام دیتے ہیں۔ اب اس برونکائٹس کی بیماری میں ہماری باڈی کے جو پارٹس متاثر ہوتے ہیں وہ کیسے متاثر ہوتے ہیں، یا ان پارٹس پر اس بیماری کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر پڑتا ہے فارمیشن آف میوکس۔ دیکھیں میوکس ممبرین تو ویسے بھی ایئر پیسج ویز میں موجود ہوتی ہے، اور وہاں پر میوکس پروڈکشن تو ویسے بھی ہوتی ہے، لیکن برونکائٹس بیماری کے اندر فارمیشن آف میوکس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل سے زیادہ مقدار میں میوکس بنے گی، اور جب میوکس نارمل سے زیادہ مقدار میں بنے گی تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ جن ایئر پیسج ویز کے اندر یہ میوکس بنے گا وہ ایئر پیسج ویز نیرو ہو جائیں گی۔ دیکھیں یہاں پر ڈائیگرام بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک نارمل ایئر پیسج وے ہے، ڈائیگرام تھوڑا بڑا کر کے بنائے ہے۔ تو اب اس ایئر پیسج وے میں ایئر کے فلو ہونے کے لیے راستہ یہ ہے، اور جو انفلیمڈ ہے یا جو افیکٹڈ ایئر پیسج وے ہے اس میں ہوا کے گزرنے کے لیے راستہ کم ہے۔ تو جب ایئر پیسج وے نیرو ہو جائیں گی تو نارمل مقدار میں جس ایئر کو ایئر پیسج وے سے فلو ہونا ہوتا ہے وہ نارمل مقدار والے ایئر اس ایئر پیسج وے سے فلو نہیں کر سکے گی۔ ریڈیوسز دا اماؤنٹ آف ایئر دیٹ کین فلو، کہ نارملی جو ایئر فلو ہوتی ہے
وہ اس ایئر پیسیج وے کے ذریعے سے فلو نہیں ہو سکے گی، اور پھر ایئر کی کمی سے یا آکسیجن کی کمی سے جتنی بھی پریشانیاں بن سکتی ہیں وہ پریشانیاں بنیں گی۔ اس کے سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں، مطلب کون سی نشانیاں ایسی ہیں جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص برونکائٹس کا شکار ہے۔ ایک تو اس کے اندر ہوگی کنٹینیوس کف، مسلسل کھانسی ہوگی۔ دوسرا اس کے اندر ہوگا فیور، جسم کا ٹمپریچر بڑھے گا۔ تیسرا سمٹم اس کا ہے چیلز کا مطلب ہے سردی لگنا، اور اتنی سردی لگنا کہ وہ کسی بندے پر کپ کپی طاری کرے، اس کو نام دیتے ہیں چیلز کا۔ پھر چوتھا سمٹم کیا ہے، شارٹنس آف بریتھ وائل ڈوئنگ ہارڈ جاب، جب کوئی تھوڑا سا سخت کام کرے تو ایک دم اس کے جو سانس ہوتی ہے، سانس کے اندر شارٹنس آئے گی اور اس کام میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور اس کے بعد پانچواں سمٹم اس کا ہے چیسٹ ڈسکمفرٹ، کہ سینے کے اندر کسی تکلیف کا محسوس ہونا، یہ بھی سمٹم ہے برونکائٹس کا۔ اب اس برونکائٹس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں اینٹی بائیوٹکس، اگر بیکٹیریا سے ہے تو اینٹی بائیوٹکس، اگر وائرس سے ہے تو اس کے لیے اینٹی وائرل میڈیسنز، ایسی میڈیسنز لینی ہوں گی جو وائرس کی بیماریوں کا علاج کرے، اور اس کے علاوہ فیور وغیرہ کے لیے پیراسٹامول وغیرہ یہ چیزیں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ریسپائریٹری ڈس آرڈرز پارٹ 1 اور اس میں پہلا ڈس آرڈر برونکائٹس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے نیکسٹ لیکچر ان جو ریسپائریٹری ڈس آرڈرز رہ گئے ہیں ان کے لیکچرز تک کے لیے اللہ حافظ۔